السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی انگریز کرسچن لڑکی جس نے عیسائی ہوتے ہوئے بھی سب کچھ پا لیا جو ایک مسلمان ساری زندگی عبادت کر کے بھی شاید نہ پا سکے۔ یہ کہانی آپ کے دل کو تو کیا آپ کی روح تک کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ پلیز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور واقعہ کو پورا سنیے گا۔ یقیناً یہ ایک ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک سلطنت مغلیہ کا سورج ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا انگریز اقتدار کے زیر سایہ آ چکا تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر کو بحال کیا گیا جو اس وقت کی دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی اشد ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے لکھنؤ کے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی ہی پر ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی، ہزاروں لالا رخوں اور زہرا جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے، مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی، ہر وقت موج نور میں غرق رہتی، چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رعنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک ایسا مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت حصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک، نیک اور شریف الطبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی، سنجیدگی میں دور دور تک اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود بھی کبھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ ختم کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معلمات کے زیر سایہ اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھی۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ملا جی بہت خوش الخوان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی حیت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑا رہنا، پھر سرنگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی، شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے سکون کو تہوالہ کر دیا، اسے صرف خوش الخوان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ
نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے معنوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے سحر ہو گئی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود ہی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا اور سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، پڑھتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ شہزادی قبل از وقت ہی پس پردہ کان لگائی کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑھتے ہی دل کا حال بدلنے لگا اور روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیح گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی، جو حق اور سچ کا راستہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں دل اس رسول کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ بلا وجہ عرب کے صحرا نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے۔ اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اشاق سے ساری دنیا بھر گئی ہے۔ یقیناً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و راستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ ناز کی پلی ہوئی لاڈلی بیٹی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو ادا کیا کرتی تھی۔ باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ آج وہ بڑی سج دھج سے اداب کرنے آئی تھی۔ اداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا، فادر، ایک درخواست پیش کروں، قبول فرمائیے گا۔ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی۔ شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا۔ پڑھتے محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا، میری لگتے جگر، ساری زندگی یہ آرزو رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسرتوں کا تماشا دیکھوں۔ اب جب کہ زبان کھلی ہے تو کیا یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں؟ تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں؟ بیٹی نے نگاہ نیچی کیے، رکتے جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے، مجھے اجازت دیجیے کہ ملا جی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کروں۔ باپ نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا، اتنی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمہید باندھی؟ میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو۔ تمہیں اجازت ہے، بلکہ تحسین و آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے۔ دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ محنت و ذہانت نے تھوڑی ہی عرصہ میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کر دیا۔ دوران تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملا جی سے کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔ دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق پر فضل و رحمت، جلال و جمال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان و شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ پڑھتے شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئی اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداوند، تو گواہ رہنا کہ مسیح مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ پچھلے پہر یوں ہی آنکھ لگی قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بےتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا، کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا، وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل قدا فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ پرتے تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ ملا جی بہت کمزور دل آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ ڈرستے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے قریب نجات کے لیے کافی ہے۔ صاحبزادی نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف تھی، یہ جواب سن کر خاموش ہو گئیں۔ فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، چونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ سیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی کو والدین کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کی گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت ہی کا نہیں، توقیر و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تخت و شعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو بھی نہ تھی، لیکن ملا جی کے ذریعے اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تازہ دم سحر، گریہ و مناجات، تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ذاق و نکاحت کے وہ روزے سے گزار دیتی تھی۔ ایک دن ملا جی جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی۔ جو ہی واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی، صاحبزادی اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملا جی ہمت کر کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو فاطمہ بستر پر دراز تھی۔ آہٹ پاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ ملا جی سے کہا، آپ کے احسانات سے ہمیشہ میری گردن بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا اور حبیب خدا کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی کرب کی اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے میں سے گزر رہی ہوں۔
عالم قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے اور میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں۔ رخت سفر باندھ چکی ہوں، میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ایک آرزو ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے۔ اگر بعد مرگ میری وصیت پوری کرنے کا آپ یقین دلائیں تو عرض کروں۔ اتنا کہتے کہتے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ملا جی بھی اپنے تئیں سنبھال نہ سکے اور وہ بھی اشک بار ہو گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے، آپ کی عمر کی برکتوں کو دراز کرے۔ مرگ ناگہاں کی خبر سننے کے لیے ہم ہرگز تیار نہیں ہیں، لیکن علم الہی میں اگر یہی مقدر ہو چکا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تعمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ صاحبزادی نے رازدارانہ انداز میں لب و لہجہ میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کے علم میں نہیں ہے۔ مجھے اپنے آبائی مذہب کا پیرو سمجھ رہے ہیں، گو میں نے آج تک گرجا میں جا کر قدم نہیں رکھا ہے، لیکن وہ اسے میری غیرت حیات پر محمول کرتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تجہیز و تکفین مسیح مذہب کے مطابق کریں گے اور مجھے مسیح قبرستان میں دفن کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنا اسلام ظاہر کر کے میں آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بناؤں، اس لیے میری موت بنا گزارش ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کے کسی حصے میں میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دیں، تاکہ اہل ایمان کے جوار میں رہ کر میرے روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ ملا جی نے برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت ہی کے دن فاتحہ محشر کے لوح الحمد کے نیچے ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملا جی کو رخصت کیا۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی کی وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی تھی۔ اقارب و احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ اس اچانک حادثہ سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ شدت عالم سے وہ پاگل ہو گئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کی مرگ ناگہاں ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ ماتم و فغاں کے شور میں دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ عیسائی مذہب کے رسوم کے مطابق لاش ایک تابوت میں بند کر دی گئی تھی۔ جنازہ کے ساتھ ساتھ ملا جی بدیدہ پرنم چل رہے تھے۔ عیسائی قبرستان میں پہنچ کر تابوت کو ایک پختہ قبر میں اتارا گیا اور اوپر سے سنگ مرمر کے سل رکھ کر قبر کا کھلا ہوا حصہ بند کر دیا گیا۔ دفن کی آخری رسم ادا ہو جانے کے بعد لوگ قبرستان سے واپس لوٹ گئے۔ ملا جی اپنے ذہن میں قبر کا نشان اچھی طرح محفوظ کر کے سب کے بعد واپس ہوئے۔ سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے گئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام اتنا سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے راہ میں حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والی سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ جیسے بھی ہو اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے گئے اور شروع سے آخر تک ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے افسوس کرتے ہوئے ملا جی سے کہا کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا اور آپ نے کان و کان کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج ہی شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلامی ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔
ملا جی رہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے خواص پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا گیا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جو غور سے دیکھا تو قبر کا نشان وہی تھا جیسے دن کے وقت دیکھے گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تازہ قبر ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ صورتحال کی تفتیش کے لیے چاروں آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو بارہ بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس واقعہ سے ان لوگوں پر دل ہلا دینے والی ایک عجیب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سے سنگ مرمر کی سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ تاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد جب وہ خواص بجا ہوئے تو ملا جی نے کہا، عالم برزخ کے یہ راز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بات ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ جب کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ بات کرینے کیا ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم لوگ بارہ بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات طے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ سیدھے مرزا جی کی کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی اصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق و دوستی عطا ادا کریں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی اور قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنی قیامگاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ علاقے کے وہ چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دل دادا تھے اور انگریزوں کے بہت بہی خواہ تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب کہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنون میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے دو شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرأت سے کام لے کر ایک شخص پائنتی کے تخت پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جون ہی چہرے پر نظر پڑی، دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کے بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈھیل ڈول اور چہرے بشرے سے وہ سعودی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے کو لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے باہر نکل آئے۔ مارے ہیبت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیامگاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سختی کسی کیفیت پر طاری تھی۔
قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہ تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میرے کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ قرآن خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا تو میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں ہر طرف بکھر گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیازمند حاضر باش ہیں۔ جب میری روح ان کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے، اسی خطہ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اسی دن 3 لاشیں اپنی اپنی جگہ قبروں سے منتقل کی گئیں۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بے حد پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں بود و باش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے کاربرداروں نے کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھی انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی کبھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی قوم کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات و مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب میں ہی کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت کی وجہ نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ کاش کہ خاک پر رہنے والے اس راز کو سمجھ سکتے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی جب آنکھ کھلی تو ان پر ایک رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا، جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان 5 آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی۔ وہ ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔